ساتواں در اشفاق احمد۔ ستواں در کھلنے کی کئی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن یہ سارے افسانے جس ایک حقیقت پر مبنی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کا ساتواں در کھلتا ہے تو وہ خود کشی کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان نظموں اور غزلوں میں جا بجا امجد کا خون نظر آتا ہے، جو واردات کے سارے موقعوں پر پھیلا ہوا ہے اور جس سے ساری فضا نمناک اور غمناک ہو گئی ہے۔ اچھی شاعری کے لیے پہلی اور آخری شرط اچھا شاعر ہونا ہے۔ حقیقت پسند، انسان دوست، انصاف پسند یا ارتقاء پر یقین رکھنے والا ہونا نہیں۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنے والا شاعر بہت سے بونس پوائنٹ تو اکٹھے کر لیتا ہے، لیکن بونس پوائنٹوں کا اجتماع شاعری نہیں ہوتا۔ فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ ضرور کہلاتا ہے۔ امجد کی شاعری بونس پوائنٹوں کے فکسڈ ڈپازٹ سے الگ چیز ہے، اور اس میں خود پرستی اور سلیف لو کی ایک امڑی ہوئی ندی رواں ہے، جو اپنی تلاش میں اندھا دھند کف اڑاتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کے غزلوں کو، جو میرے حساب سے قطع بند ہیں، کسی کنج تنہائی میں آرام سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ محبوب کے اس سوال کے جواب میں کہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو، امجد ہاں کہنے کے لیے ہمیشہ نہیں سے بات شروع کرتا ہے۔ کیوں نہیں؟ مجھے تم سے اس قدر محبت ہے کہ میں تمہارے وجود کو ملیا میٹ کر سکتا ہوں۔ تم میرے ہمزاد ہو، میرا اپنا سیلف ہو۔ میں تم سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہوں، جس طرح اپنی ذات سے کرتا ہوں۔ جب محبوب مجسم تحیر بن جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے، میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو تلاش نہیں کر سکتا تا وقت کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ لوں۔ تلاش کے لیے چیز کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے اشارے اور حوالے کی ضرورت ہے، اور وہ حوالہ، وہ اشارہ، وہ استعارہ تم ہو۔ میں آنکھ ہوں، تم مچولی ہو، اور جس قدر منتھن ان دونوں میں ہوتا ہے اور جتنی تیزی سے یہ بلوتے ہیں، اسی قدر محبت کا پھن اوپر اٹھتا ہے، اور ہر اجنبی موز اور بے وفا حور شمائل تنگ نظر طوطا چشم اور تلخ کلام شے کے اندر میری اپنی نشاندہی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، یہ میری ذات ہے، میری اپنی ذات، انا نہیں، ذات، جو اس آنکھ مچولی میں صرف تمہارے حوالے سے پہچانی جاتی ہے اور اسے استعارے سے تلاش کی جا سکتی ہے۔ میں امجد کی نظموں کا تو شروع سے دلدادہ تھا، اب اس کی غزلوں کا بھی گرویدہ ہو گیا ہوں۔ ان پر بھی وہی کیفیت طاری ہے اور ان کا محاندرہ بھی اس کی نظموں سے ملتا ہے۔ وہی ایک موڈ، وہی سوچ کا نیلا آسمان، ویسا ہی تانا پیٹاوی بنت اور وہی شبنمی لمس۔ ایسی غزلیں استادوں کے یہاں پہلے بھی ہوتی ہیں، لیکن اس قدر تواتر کے ساتھ نہیں۔ امجد اسلام امجد، خوش رہو، زندہ رہو اور دیر تک جوان رہو، کیونکہ جوانی میں بہت سے واضح اور انوکھے اور مختلف نوع تصورات یورش کر کے آتے ہیں، اور جوان ذہن ان کو تیزی سے جذب کر لیتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو ذہن نہ اس قدر جلد متاثر ہوتا ہے، نہ متاثر کرتا ہے۔ اس وقت تقابل اور تجزیے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جوانی میں دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ہر شخص اور ہر تاثر محبوب سما ہوتا ہے۔ بعد میں یہ کھلا دروازہ اد کھلا رہ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اور چوکھٹ کے درمیان ایک جھرری سی ہی رہ جاتی ہے۔ بالآخر یہ ساتواں در پورے کا پورا بند ہو جاتا ہے، دھڑاکے زناٹے کے ساتھ نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ، ہولے ہولے، اپنے قلابوں اور قبضوں پر رینگتے رینگتے، پھسلتے پھسلتے، کھسکتے کھسکتے،
اور اس بند 7ویں در کے اندر تلاش کا ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے۔